السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ سورہ انفال کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کی ٹوٹل 9 آیات ہیں، تو آج ہم ایک ہی لیکچر میں 9 کی 9 آیات کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، ان کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں، انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ کل، پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ الانفال، مال غنیمت، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، والرسول، واو میں نے اور، رسول میں نے رسول۔ فرما دیجئے کہ الانفال، مال غنیمت، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، فاتقوا، پس ڈرو، اللہ، اللہ تعالیٰ سے، وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگا لفظی ترجمہ۔ تو بامحاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے تعلقات درست رکھو۔ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں تعلقات درست رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِيعُوا، اور اطاعت کرو، اللہ، اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ان، اگر، کنتم، تم ہو، مؤمنین، مومن۔ انما، بے شک، المؤمنون، مومن وہ ہیں کہ الذین، انما، بے شک، المؤمنون الذین، مومن وہ لوگ ہیں جو، اذا، جب، ذکر، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ کا، تو واجلت قلوبہم، تو واجلت، کانپ اٹھتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، واذا، اور جب، تولیت، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیات، تو زادتہم ایمانا، تو وہ آیات ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وعلی ربہم یتوکلون، واو میں نے اور، علی میں نے پر، ربہم، اپنے رب، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین، بے شک وہ لوگ، یقیمون، الذین، اور وہ لوگ، وہ یعنی مومن وہ لوگ ہیں جو، یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، یہ مما اصل میں من ما ہے، اس کا ترجمہ بنے گا اس میں سے جو، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، جب دو دفعہ وہ اکٹھے ہو گئے تو اس کے ترجمے میں تاکید آ جائے گی، زور آ جائے گا، وہی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی مؤمنون، مومن ہیں، حقا، سچے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ میں نے پہلے لیکچروں میں بتایا تھا کہ اولئک، ذالک کا مطلب وہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اکثر اوقات با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، لہم، ان کے لیے ہیں، درجات، درجے، عند ربہم، عند میں نے پاس، ربہم، ان کے رب، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، ورزق کریم، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روٹی ہے۔ یہ 4 آیات ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ آپ کو اب ترجمہ آ جانا چاہیے اس کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا، جب، لقیتم، تم ملو، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، زحفاً کا مطلب ہوتا ہے گروہ، تو با محاورہ ترجمہ کیا بن جائے گا؟ اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا، جب، لقیتم، تمہارا مقابلہ ہو، الذین کفروا، زحفاً کا مطلب گروہ، یعنی کافروں کے کسی گروہ سے، اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں کے کسی گروہ سے مقابلہ ہو، تو فلا تولوہم،
تو ان سے نہ پھیرنا، فلا تولوہم تو ان سے نہ پھیرنا، الادبار پیٹھیں، فلا تولوہم الادبار تو ان سے پیٹھیں نہ پھیرنا. ٹھیک ہے جی، یہ بس یہ صرف یہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے ایمان والو جب کافروں کو کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو فلا تولوہم الادبار تو پھر ان سے پیٹھیں نہ پھیرنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی ہماری آیت نمبر 45. یہ ہے جی آیت نمبر 45، یہ رکوع شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تم ملو، فئتن کا مطلب بھی گروہ ہوتا ہے، جب تم کسی گروہ سے ملو، یعنی کسی بھی گروہ سے مراد یہ ہے کہ جب تمہارا کسی بھی اپنے دشمن سے مقابلہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتن جب تم کسی گروہ سے ملو، تمہارا کسی لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو کیا کرو؟ ڈرنا نہیں ہے، فثبتوا ثابت قدم رہو. ایک کام کیا کرنا ہے؟ فثبتوا ثابت قدم رہنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی اس کی مختصر سی یعنی تشریح. اب اس ترجمہ سماعت فرما لیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تم ملو، فئتن گروہ، جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ کے ساتھ ہو جائے، کسی لشکر کے ساتھ ہو جائے تو فثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ واذکروا اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کثیرن کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا اور جھگڑا نہ کرو. ٹھیک ہے، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. اگر جھگڑا کرو گے تو فَتَفْشَلُوا تو کم ہمت ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں پہ جیسے یہ ورنہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، ترجمے میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ورنہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو اس کی یعنی وضاحتی جملہ آپ نے اپنی طرف سے بول لینا ہے کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا اور جھگڑا نہ کرو. اگر تم نے جھگڑا کیا تو فتفشلوا تو پھر کم ہمت ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم اور وتذهب اور اکھڑ جائے گی یا چلی جائے گی، ریحکم تمہاری ہوا، اور تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا کے اکھڑنے سے مراد یہ ہے کہ پھر تمہارا رو بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وتذهب ريحكم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا اور صبر کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، کاف کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، الذین وہ لوگ. ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، من دیارہم من میں سے دیارہم اپنے گھر، بطرن کا مطلب ہوتا ہے اکڑتے ہوئے یا اتراتے ہوئے. وریا الناس ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، ناس میں نے لوگ، ریا الناس کا مطلب ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرن اکڑتے ہوئے، وریا الناس اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے. ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور اللہ من اللہ، سبیل اللہ من اللہ کا راستہ، ان کا مطلب یہاں پر سے. ویصدون اور وہ روکتے ہیں، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما وہ جو یعملون وہ کرتے ہیں، محیط کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا. واللہ بما یعملون محیط اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ٹھیک ہے جی. آخری آیت ہے جی. وَإِذْ اور یاد کرو جب، زینا آراستہ کر دیا، خوشنما بنا دیا، سجا دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، کیا؟ اعمالہم ان کے اعمال کو.
اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا، خوشنما بنا دیا، وقالا اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ یعنی شیطان نے، وقالا اور شیطان نے کہا، لا غالب لکم اليوم، لا غالبہ کوئی غالب نہیں ہوگا، لکم تم پر، الیوم آج، من الناس لوگوں میں سے، وقالا اور اس نے کہا کہ لا غالب لکم تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا، الیوم آج، من الناس لوگوں میں سے، اس نے کہا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں ہو سکے گا، یعنی تم کو ہرا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، جارن لکم، جارن کا مطلب ہوتا ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے اس کا پڑوسی، ٹھیک ہے، یہاں مرادی معنی کیا ہے؟ حمایتی، حمایت کرنے والا، یعنی کسی کی فیور میں بولنا۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، جارن حمایتی ہوں، لکم تمہارا، وَإِنِّي جار لکم بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما پس جب، تراءت الفئتان، تراءت ملی، آمنے سامنے ہوئی یا ملی، فئتان دو گروہ، جب دو گروہ آپس میں ملے، ٹھیک ہے، تو ناکسا علی عقبی، ناکسا علی عقبی کا پورے کا مطلب ہے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا، یا اپنی ایڑیوں پر پھر گیا، یا الٹے پاؤں بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ فلما پس جب، تراءت الفئتان جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، تو ناکسا علی عقبی تو وہ اپنے الٹے قدموں بھاگ گیا، یعنی شیطان الٹے قدموں بھاگ گیا، وقال اور اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، انی بے شک میں، بریون بری ہوں، منکم تم سے، یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انی بے شک میں، ارا دیکھ رہا ہوں، ما وہ جو، لا ترونا تم نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے، انی بے شک میں، ارا دیکھ رہا ہوں، ما وہ، لا ترونا جو تم نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، قال انی بری منکم، اس نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترونا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صدق اللہ العظیم۔ جو بات سمجھ آئی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔